यकीनन पाकिस्तान बदल रहा है, चूंकि कवानीन बदल रहे हैं यहाँ के। इस वक्त मैं बात करता हूँ डॉक्टर फरोग नसीम साहब, ये बताइएगा मेन चीता क्या कवानीन बदले हैं जिसका आम शहरियों को फायदा होगा सर? देखिए, एक तो जो पुलिस का रिफॉर्म है वो भी इनबिल्ट है। पुलिस को बजट नहीं जाता, पुलिस स्टेशन को अब पैसे मिलेंगे मैंडेटोरली, ताकि कल को ये नहीं कहें कि हमारे पास कलम के पैसे नहीं हैं, हमारे पास कागज़ के पैसे नहीं हैं। फिर साथ साथ जो SHO होगा उसको सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उसको समझिए BA पास होना चाहिए प्रेफरेबली। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनका यूज़ है ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बल्कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में। फिर आप समझिए कोई 700-750 के करीब अमेंडमेंट्स हैं, इतनी सारी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही बड़ा ये रिफॉर्म है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा रिफॉर्म कभी आया है। हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गलत FIR पर सर कितना जुर्माना होगा? देखिए, उसकी कैटेगरीज हैं, जुर्माना भी होगा, फिर साथ साथ सज़ा भी है उसके अंदर। और कोई झूठा FIR कर दे, झूठी इन्वेस्टिगेशन कर दे तो उस पर भी सज़ा है। अदालत को भी पाबंद किया गया है कि बाकायदा शोकाज नोटिस दे और फिर जुर्माना दे, ट्रायल चलाए ऐसे झूठे लोगों के लिए। लेकिन ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और जनरली स्पीकिंग बहुत ही सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एक मुल्क में नहीं है या शहर में नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस रिकॉर्ड होगी, स्काइप से होगी, वीडियो लिंक से होगी। फिर जो हिट एंड रन वाला केस था उसके अंदर अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेकर ऑफ द वीडियो है वो आए, बल्कि अगर ऑथेंटिक है वीडियो तो एडमिसिबल है एविडेंस। अब मुकदमात की लिमिट क्या कर दी गई है, कब तक ट्रायल ख़त्म करना होंगे? देखिए, 9 महीने के अंदर अंदर ट्रायल ख़त्म होना चाहिए, और अगर 9 महीने में ख़त्म नहीं होगा तो जो ट्रायल जज है वो बाकायदा एक्सप्लेनेशन देगा हाई कोर्ट को कि मैंने ये 9 महीने में ट्रायल ख़त्म क्यों नहीं किया। और अगर वो नहीं एक्सप्लेनेशन उसका प्लॉजिबल है तो उस ट्रायल जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। पाकिस्तान में ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको कवानीन बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तो बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि जो लीगल सिस्टम था, आर्केक लीगल सिस्टम, एक सदी पुराना, डेढ़ सदी पुराना, वो चल नहीं रहा। 150 साल पुराना, यानी 1860 का तो पीनल कोड है और 1898 का है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फरोग नसीम साहब, यहाँ तकरीब हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पीच की, आपने भी की, अब अगला मरहला क्या है? सबसे पहले तो इसको अब पार्लियामान में हमने इंट्रोड्यूस कराना है, पार्लियामान से नेशनल असेंबली से पास कराना है, फिर सेनेट में जाना है, वहाँ से ये पास होगा और फिर ये भरपूर तरीके से जब फील्ड में आ जाएगा तो इसको फिर इम्प्लीमेंटेशन जो इसका प्रोसेस क्या है। अपोजिशन होने देगी इसको बिल को पास करने? मेरे ख्याल में अपोजिशन बहुत शोर मचाएगी। प्राइम मिनिस्टर कितने कमिटेड थे, आपके साथ कितने रवाबत थे और कितना उनका एम्फेसाइज था इसके ऊपर? आप समझिए कि मैं ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेरे साथ हम लोग काम कर रहे हैं 3, साढ़े 3, सवा 3 साल से। और प्राइम मिनिस्टर का ये पैशन था, मेरा भी पैशन था। मार्च में लास्ट ईयर उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये तुम बनाओ, तो मैं फिर इसको बना के जून में दिया, लास्ट जून। अब 7 महीने मुझे लग गए कैबिनेट अप्रूवल और ये तमाम चीज़ों में। एक तो रेड टेप, बहुत से लोगों ने इसको अपोज भी किया, हर एक का रीज़न कुछ और था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कमिटेड थे और प्राइम मिनिस्टर ने, और मैं साथ साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इसको, प्राइम मिनिस्टर ने इसको जनाब परसों इसको। थैंक यू वेरी मच फरोग नसीम साहब। 600 से ज़ायद कवानीन जो है वो तब्दील हो गए हैं और अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि पार्लियामेंट क्या इसको मंजूर करती है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये तकरीब और मलिका बुखारी, बैरिस्टर मलिका बुखारी जो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं वज़ारत कानून और इंसाफ की, इस वक्त वो भी मौजूद हैं। मैडम, ये कवानीन बदल के ख़वातीन के लिए क्या क्या इसमें रखा गया है, बताइएगा खास। जी देखिए अतीका खान सानी, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन को पाकिस्तान के निज़ाम अदल में इंसाफ दिलवाना ये हमारी सबसे अवलीन तरजीह है, हमारे लिए सर फहरिस्त है। इसलिए जो भी निज़ाम का अजरा हो रहा है, सबसे पहले तो जो ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का जो हमने निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया है, जो हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं, उसके अंदर जो मजलूम की हकूक़ हैं उनकी पासदारी होगी। जो ख़वातीन कभी कभी किसी ताकतवर से फेयर में आकर, ताकतवर से दबाव में आकर अपने बयान से मुनहरफ होती थी, ऐसी ख़वातीन के लिए हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के निज़ाम का अजरा किया है कि उनकी जब शवाहिद या उनका बयान सामने आ जाए तो उससे अगर मुनहरफ भी हो जाए
کسی مشکلات کی وجہ سے، تو ہمارے پاس شواہد موجود ہوں گے کہ ہم ایسے مجرم کی کنوکشن کے عمل کو آگے بڑھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ خواتین کی جو پروٹیکشن ہے، حفاظت وہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. تو ہم نے اس کے اندر اسٹاکنگ کی ایک offense جو ہے اس کو شامل کیا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنا یا ان کا پیچھا کرنا یہ ایک سنگین جرم ہے. اگر کوئی بھی شخص یہ کام کرے گا تو ریاست اس کے ساتھ بڑے سنگین طریقے سے پیش آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو وٹنس پروٹیکشن کا سسٹم ہم نے اس کے اندر انٹروڈیوس کیا ہے کہ وٹنسز آئیں، اپنی گواہی دیں، اپنے بیانات دیں. آئی تھنک اس سے بھی خواتین کے جو سیکشل وائلنس اور ریپ کے کیسز ہیں اس کے اندر بہتری آئے گی. پھر ہم نے جو پرزنرز ہیں، جو پاکستان کے اندر غریب پرزنرز ہماری جیلوں کے اندر بند ہیں اور جو سزائے موت کی جو سزا جن کو ہو چکی ہے اور وہ اپنی سزائے موت کی جو پینلٹی ہے، جو offense ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں ڈیتھ رو کے اوپر، ان کے لیے ہم نے مرسی پٹیشن کا ایک نظام انٹروڈیوس کیا ہے کہ جو مرسی پٹیشن ہے اس کے اندر بہتری آئے. کیس کی ٹائم لمٹ 9 ماہ کر دی یا ریپ کے کیسز میں 4 ماہ کر دی تو اس سے خواتین کے کیسز میں بہت فائدہ ہوگا، بیکاز جلدی کیس نپٹیں گے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں گی، شواہد بہتر طریقے سے پیش ہوں گے، آڈیو ویڈیو ایویڈنس ہوگی. یہ سب خواتین کے کیسز کے اندر کنوکشن دینے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو ویری مچ ملیکہ بخاری. پاکستان کی تقریباً نصف آبادی خواتین کی ہے اور خواتین کے لیے نئے قوانین بنائے گئے ہیں جو ان کو محروم رکھا تھا، جائیدادوں سے محروم رکھا جاتا تھا، جو ان کو انصاف نہیں ملتا تھا، جو ان کو ہراساں کرنے کے کیسز بڑھ رہے تھے. یقیناً اس میں کمی آئے گی اور یہ ہے بدلتا ہوا پاکستان. یقیناً پاکستان تبدیل ہو گیا ہے. حوالے سے تقریب تھی، اس میں آپ نے کیا دیکھا اور کیا تبدیلیاں خاص دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں کیونکہ وفاقی محتسب ہوں، فیڈرل اومبڈسمین، اور میں لا کو امپلیمنٹ کرتی ہوں ایز اے جج. تو جو پراپرٹی لا کا خواتین کے لیے بار بار پرائم منسٹر صاحب نے اور فاروق نصیر صاحب نے جس کا ذکر کیا، جو نیا لا آیا ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو فوجداری کے نظام میں انہوں نے 700 کے قریب تبدیلیاں لائی ہیں، وہ میرا خیال میں ایک بہت خوشائن چیز ہوگی، کیونکہ دنیا بڑھ رہی ہے اور فورینزکس کی ضرورت زیادہ آ رہی ہے. جب کسی چیز کو ٹوسٹ نہیں ہوگا، ہر چیز ریکارڈڈ ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں خواتین کے لیے اسپیشلی جو ریپ کیسز ہیں، ہیرسمنٹ کیسز ہیں، جس چیز کے اندر بچے انوالوڈ ہیں، تو اس طرح کے کیسز میں ایک تو ٹائم فریم فکس کر دیا گیا ہے 4 مہینے کا جو ہم نے سنا ابھی، اور دوسرا یہ کہ خواتین کو اس سے بہت سسٹم امپروو ہوگا تو جلدی انصاف ملنا سب سے بڑی بات ہے. ہمارے پاس جو لا ہے جس کو ہم 2 مہینے میں خواتین کو ان کا وراثت میں یا جائیداد میں حصہ دلاتے ہیں، جس میں ان کے بھائیوں نے، سسرال نے اگر ان کو محروم کیا ہوا ہے اپنی پراپرٹی رائٹس میں، تو ہم ان کو 2 مہینے میں اسی لاز کے تحت دلواتے ہیں. تو میں سمجھوں گی کہ یہ بہت خوشائن بات ہے. اور اب یہ ہمارے وکلا بھائیوں نے، بہنوں نے اور پلس جوڈیشری نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہم جس طرح امپلیمنٹ کریں گے اتنی جلدی لوگوں کو. میری زندگی کا تجربہ ہے. 18 سال کی عمر کے بعد میں انگلینڈ تھا، پڑھائی کی، پھر میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، پھر میں نے دنیا دیکھی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لا کے بغیر، اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان. لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے. جو میرا کمپیریزن ہوا، میں پاکستان کو آدھا سال پاکستان ہوتا تھا، باہر انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو جو میں نے دیکھا اس دور میں پاکستان باہر کے لیگل سسٹم بہتر ہوتے رہے ٹائم کے ساتھ. ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا جو ابھی آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا فاروق، اور ٹیکنالوجی سے وہ اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے رہے. پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا، وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے.
اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا. جو جسٹس سسٹم تھا آہستہ 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 وہ صرف طاقتور کو فائدے کے لیے پہنچ گیا. طاقتور جرم بھی کرے تو وہ سسٹم نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا, اور عام آدمی کے لیے وہ انصاف بجائے دینے کے عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, اور کئی ایسے بیچارے اتنے خوفناک جیلوں کے اندر کہانیاں ہیں غریب لوگوں کی, صرف ان کی کرائم, ان کا جرم, ان کی غربت تھی. تو وہ صرف جو بیسکلی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا, ایک تو وہ گیا. دوسری ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینا, وہ سسٹم سارا خراب ہو گیا. شروع میں اردو جو گورنمنٹ اسکول سسٹم تھا اس کے بڑی ہائی کوالٹی تھی, بڑی دیر تک ہمارا سارا جو انٹلیکچوئل تھا وہ گورنمنٹ اسکولوں سے نکلتا تھا. آہستہ 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 پرائیویٹ اسکول اوپر جانے شروع ہو گئے اور پھیلنے شروع ہو گئے. پہلے تھوڑے سے انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے انگلش میڈیم اسکول جنہوں میں بھی پڑھا ہوا ہوں, باقی اردو میڈیم اور گورنمنٹ اسکول کی بڑی سارا پاکستان کا انٹلیکچوئل ادھر سے آتا تھا. آہستہ آہستہ سارے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول پھیلنے شروع ہو گئے, اور جو گورنمنٹ اسکول سسٹم تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. تو وہاں بھی ایک ایلیٹ تیار ہو گئی, ایک طرف اچھی نوکریاں اور وہی چھوٹے سے ایلیٹ کی, اور باقی لوگوں کے لیے ایک تعلیم نیچے گر گئی. وہی ہاسپٹلس کا حال ہوا. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا, میری بہنیں, ہم سب آہستہ 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 گورنمنٹ ہاسپٹل سے نیچے چلے گئے, اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز آ گئے امیروں کے لیے, اور جو سپر امیر تھے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروانا شروع ہو گئے. پھر ادھر بھی گلف آ گیا. تو یہ جو آج آپ نے ریفارم لے کے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لاء کی. کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا, اور پھر سول پروسیجر کوڈ جو پہلے کر چکے ہیں, اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لاء کی طرف جا رہے ہیں. اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے. مجھے اتنا برا لگتا تھا جب میں اپنے حلقے میں جاتا تھا, تو مجھے جب خواتین کہتی تھی کہ جی ہمیں جو ہمارا انہیریٹنس رائٹ تھا, جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا, ہمیں حصہ ہی نہیں ملتا. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ نے حکم کیا ہوا قرآن میں, یہ تو شریعت کے اندر ہے کہ ہماری عورتوں کو حصہ ہے اس پہ جائیداد میں. یہ تو 1500 سال پہلے تقریباً یہ تو ہمارے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دے دیا تھا حصہ. تو یورپ کے اندر تو 100 سال پہلے عورتوں کو حصہ ملا ہے. ہمیں تو تب سے یہاں اللہ نے حکم کیا تھا کہ عورتوں کا جائیداد میں حصہ ہے, لیکن کتنی عورتوں کو ملتا ہے یہاں. تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو اب ہم نے پبلک کے اندر لے جا کے اس میں شعور پیدا کرنا ہے اپنی خواتین میں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جائیداد میں حصہ نہ ملے. اب قانون میں امپلیمنٹیشن کا طریقہ دیا ہوا ہے, تو یہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے.